شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتے وقت بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر 5 بار یہ دعا پڑھ لو، بچہ نہایت نیک ہو جائے گا، آپ کی ہر بات سنے گا۔ سچا واقعہ۔ محترم ناظرین، اولاد کی نافرمانی کی شکایت تقریباً تمام والدین کو ہوتی ہے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کو سخت پریشانی ہوتی ہے۔ والدین جو بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کے لیے اپنے دن رات کو ایک کرتے ہیں، اپنے اوپر تکالیف برداشت کر کے اولاد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو والدین کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں والدین کے دل پر جو گزرتی ہے وہ والدین ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں اور آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے والے ہیں کہ جس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے، اور وظیفے کے حوالے سے کارگزاری بھی ویڈیو میں شامل کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آج جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں یہ وظیفہ آیت الکرسی کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو مختصراً آیت الکرسی اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی 255 آیت جو از روئے حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے، اس میں توحید، ذات و عظمت و صفات الہی بیان فرمائی گئی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو قائم رکھنے والا اور ہر عیب و جملہ نقائص سے منزہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین پر ہے اسی کا ہے، اس کے اذن کے بغیر کسی امر کی سفارش نہیں کر سکتا، وہی ذرے ذرے کا جاننے والا ہے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی مخلوق اس کے علم میں سے ایک چیز کو بھی نہیں جان سکتی۔ اس کی کرسی، علم و قدرت آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ان کی حفاظت سے وہ نہیں تھکتا، اور وہی اونچی شان اور عظمت والا ہے۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطر کے وقت پڑھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے، عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی، اور غالباً مسلم نے والذی نفسی آگے والے الفاظ نہیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کعب کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی کہ عتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو السلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے اے ابو المنذر علم کی مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے نماز کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ امام بخاری رحمہ الباری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا
مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ تو میں نے دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے، تو کہتا تھا نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا، اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری سند زائد عن جبیر بن حکیم سے بھی روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہے، لیکن بخاری اور مسلم نے اسے روایت نہیں کیا، اور امام ترمذی نے بھی زائدہ والی حدیث روایت کی ہے جس کے الفاظ ہیں کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے جس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی سردار ہے، یعنی آیت الکرسی۔ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت میں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ آیت اگر سونے سے قبل پڑھ لی جائے تو پڑھنے والا رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جو شخص صبح کو اس آیت کو پڑھ لے گا تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ ناظرین محترم، آپ کو اس وظیفے سے جڑی
کارگزاری سناتے ہیں اور وظیفے کا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ یہ کارگزاری ملاحظہ فرمائیں جو ایک فیملی نے یوں بیان کی ہے کہ ہمارے گھر میں اکثر اتنی بدبو آتی جیسے کوئی جانور مرا ہوتا ہے، پر ڈھونڈنے پر کچھ بھی نہ ملتا۔ بچے دوسرے دن بیمار رہتے، کاروبار میرا بند ہونے کو تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی تھی، ہر بات پر وہ انکار کر دیتی، ان کو ڈانٹ سے بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ پریشانی اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی کہ ایک اللہ والے نے بتایا کہ تمہارے گھر میں اثرات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر بچہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا تو سوتے وقت بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں اور 5 بار یہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ بچہ کہنا مانے گا اور گھر کے سارے نظام بھی سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے ایسا ہی کیا، سوتے وقت بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر 5 بار آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن ہے، ہماری اولاد اتنی نیک ہو چکی ہے کہ ہماری بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتی اور ہمارا کہنا مان رہی ہے۔ اللہ والو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی برکات ہیں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ جان لیجئے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ جس بچے سے آپ کو شکایت ہو کہ وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے یا بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اس بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ رکھیں اور آیت الکرسی کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 5 مرتبہ پڑھیں اور اس بچے یا بچی پر دم کر دیں۔ رات کے وقت یہ بچہ جب سو جائے تو عمل کریں اور صبح کے وقت بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ چند دن آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس حد تک فائدہ ہوا ہے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس عمل کے حوالے سے کارگزاری آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔